اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہمیں جوڑتا ہے نا۔ ہم سب بہنیں جو پہلے الحمدللہ کلاسز سے جڑی ہیں وہ ہماری نیت قرآن کے ذریعے ہی ہوئی ہے نا الحمدللہ۔ قرآن تفسیر کلاسز ہے، تجوید کلاسز، یہ تمام کلاسز کے ذریعے ہم جڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی فکریں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اسی کے ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی زندگی میں لانا ضروری ہے الحمدللہ۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بے شک قرآن میں اللہ کے حکم ہمارے لیے آئے ہیں، ہمارے زندگی جینے کا طریقہ جو ہے وہ لفظی جو ہے قرآن میں آیا ہے نا الحمدللہ، لیکن وہ ایگزامپل ہے نا، وہ بولتے نا دکھنے میں، اٹھنا بیٹھنا اس میں کیسا ہو، یعنی ایک مومن کیسا ہونا چاہیے اس کا ایگزامپل ہمارے لیے کون ہے، اس کے لیے رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ کتنی بار یہ ہمارے اندر بھی قرآن کا الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے لوگوں کے بیچ میں اور خاص کر کے مومنوں کے بیچ میں ہی یہ غلط فہمی ہے کہ سنت وہ عمل ہے جو اگر کرے تو الحمدللہ اور اگر نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں ہے نا۔ یہ ہمارے بیچ جو ہے ایک عام سوچ اور سمجھ بن گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ سنتوں کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے، لیکن میری بہنوں یاد رکھیے قرآن میں بار بار آیتوں میں اس کا حکم آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں پر چلو، ہے نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے سکھائے؟ تو ان کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے مثال ہے الحمدللہ، جو سنت ہے نا الحمدللہ۔ تو ہم فکریں کریں گے کہ قرآن کو اگر ہم اپنا ساتھی بنا رہے ہیں تو اسے ہمیں ساتھی بھی کیسے بنانا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم سیکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ان کی ہر عمل کیا تھی؟ قرآن کے حکم کے مطابق، ہے نا، کیونکہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسی ان کی زندگی تھی الحمدللہ۔ تو آپ اور میں انشاءاللہ آج نیتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، ایسی مجلسوں میں جو نیتیں ہم کرتے ہیں، جو دعائیں ہم کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو اور نیتوں کو قبول کرے، تاکہ ہم فکریں کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو جو غیروں کے طریقے پہ چلا رہے تھے نا، ہمیں لگ رہا تھا کہ دنیا داری میں یہ چیزیں چلتی ہے، غیروں کے طریقے سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو کوئی بات نہیں نا، ہم تھوڑی شریعت کے خلاف جا رہے۔ میری بہنوں زندگی میں سنتوں کا آنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ غیروں کے طریقے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھے ہوں گے، لیکن سنت بغیر کسی ڈاؤٹ کے ہمارے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سونے کی سنت سیکھیں گے انشاءاللہ، سونے کی سنت اور اس کے آداب جو ہے، اس کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے۔ اب الحمدللہ آپ اور میں ہم سب جو ہے، ہماری ایک کامن چیز ہے جو ہمیں ضروری ہوتی ہے، جیسے ہم نے کیا تھا نا کھانا ضروری ہے نا، سب کی الگ الگ غذا ہوتی ہے، الگ الگ پسند ہوتی ہے، الگ الگ چوائس ہوتی ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے جو آپ کو اور مجھے سب کو ضروری ہے نا۔ سونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کوئی 4 گھنٹہ سوتا ہوگا، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے سونے والے لوگ بھی ہے اس دنیا میں موجود، ہے نا، کہ اپنا آدھا دن سو کر نکالتے ہیں، لیکن یہ عمل سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بغیر سوئے رہیں تو کیا ہوگا؟ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہے نا، ہمارا جسم جو ہے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا بہترین نظام ہمارے لیے کیا ہے نا۔ یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ رات جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے نا الحمدللہ۔ اللہ نے رات جو بنائی ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ تاکہ ہے نا ہم آرام، ہے نا، تھوڑا ریسٹ ملے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کی جو دنیا دوڑ بھاگ میں لگی ہے اس میں دن اور رات میں فرق نہیں رہا ہے نا، کیونکہ راتوں میں بھی یہ اجالے کر دیے گا کہ رات اور دن میں فرق نہیں ہے، لیکن ہمارا جسم جس لیے بنایا گیا کیا ہے؟ اس کو آرام کی ضرورت ہے، تو ہم سوتے ہیں نا الحمدللہ۔
تو اب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ تو میری ضرورت ہے، یہ تو میری فکر ہے نا، اگر میں نہیں سوؤں گی تو کیا ہوگا، میں کمزور پڑوں گی یا میں فریش نہیں رہوں گی، ہے نا، میرے کاموں میں سستی رہے گی. لیکن اگر سونے کا طریقہ میرا سنتوں پر ہوگا، ان آدابوں پر ہوگا، تو میرا کیا فائدہ ہوگا. تو میری بہنوں یاد رکھیے الحمدللہ کہ ہر سنت ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے نا. تو انشاءاللہ اب ہم فکرے کریں گے. آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی نیند کے بغیر نہیں رہ سکتے. جس طرح غذا کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، اسی قسم سے ہمارے لیے نیند بھی بہت اہمیت رکھتی ہے نا. نیند ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم کتنی بھی فکریں کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بار تو ایسا تھا نا، کچھ ارجنٹ کام ہوگا یا ایسا کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں جاگنا ہے، لیکن آپ کتنی بھی کوشش کرو، ایک وقت کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پلکیں بند ہونے لگتی ہے نا. بہت سی ایسی چیزیں، یعنی نیند ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ جب نیند آ جائے بہت کوشش کے باوجود بھی آنکھ لگ جاتی ہے نا. تو یہ کیا ہے، قدرتی ہے ہمارے اندر یہ چیز ہونا. اب نیند کے بارے میں ہم چند باتیں جان لیں گے الحمدللہ. نیند اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے نعمت ہے نا. اب کیوں نعمت ہے، کیوں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ؟ کیونکہ دیکھیے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھ کر دیکھیے، آج معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بہت عام ہو گیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک عمر کے بعد ہوتا ہوگا، ہے نا، 40 کی عمر میں، 60 کی عمر میں نہیں. اب چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی یہ تکلیفیں ہونے لگی ہے، جوان بچوں کو بھی ہونے لگی ہے. کیا تکلیف ہے کہ نیند نہیں آتی، انہیں نیند ہی نہیں آتی. وہ بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بہت کوشش کرتے لیکن نیند نہیں آتی. یا تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے اور بہت دیر سے نیند آتی ہے، یعنی مکمل جتنی نیند ضروری ہوتی ہے ایک انسان کے لیے اتنی انہیں نہیں ملتی ہے نا، اتنی انہیں نہیں ملتی. تو کیا ہو رہا ہے ان کے لیے، اب ان کو ڈاکٹروں کے پاس جا کے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے. سوچ کر دیکھیے، جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی چیز کے ایسے ہی عطا کر دیا ہے، تو اللہ کی نعمت ہی ہے نا ہمارے لیے الحمدللہ. کہ جیسے ہی ہم بستر پر جاتے ہیں تھکاوٹ کے ذریعے ان چیزوں کے عمل سے کیا ہوتا ہے، ہم آرام سے سکون پر سکون نیند سو جاتے ہیں. تو نیند ہمارے لیے سکون بھی ہے. دن بھر کی کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی ہی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بولتے نا آزمائشی کیوں نہ آ جائے، یعنی تکلیف پریشانی کیوں نہ آ جائے، لیکن جب ہم نیند ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، وہ تمام تکلیفوں سے ہمیں نجات ملتی ہے، آرام ملتا ہے نا. نیند ہم سب کو کتنی پیاری ہے. اگر ہمیں نیند لگی ہو اور کوئی اچانک آ کے ہمیں جگا دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے نا، کہ بھائی نیند، میرے کو اتنی اچھی نیند لگی تھی، مجھے نیند میں سے جگا دیا. ہمیں نیند ہماری بڑی پیاری ہے نا، اور ضرورت بھی ہے ہماری، جیسے کہ الحمدللہ ہم کرتے آئے ہیں نا. اس کے علاوہ نیند ہمارے لیے اور بہت امپورٹنس رکھتی ہے، ہماری صحت کے لیے بھی ہے نا. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے ہم سمجھیں گے اس کے بارے میں. تو یاد رکھیں جتنی یہ ہمارے لیے نعمت، فضل، سکون پیاری اور ضروری ہے، تو اسی کے ساتھ اگر ہم الحمدللہ ہمارے اعمال جوڑ لے تو کیا ہوگا، یعنی میری ضرورت جب میں اللہ کے لیے کروں گی تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گی، الحمدللہ ہم سب کی عبادتوں میں شمار ہو جائے گا، ہے نا الحمدللہ. اب ہماری زندگی میں یہ عمل ہم کرتے رہتے ہیں، وہ کون سے ہیں، کھانا، سونا، کام کرنا، اور یہی ہمارا سائیکل چل رہا ہے، ریپیٹ کرتے ہیں نا اس کو، پھر سے ہم کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کام کرتے ہیں. پھر یہ ہم کیسے کریں، فار ایگزامپل اگر میں بتاؤں، صبح فجر میں ہم اٹھ گئے الحمدللہ، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ادائیگی کر لی الحمدللہ، ہمارے تمام اعمال اس صبح کے کر لیے. پھر ہم تھوڑی دیر، کتنی بار ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ کام نہ ہو تو سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں ہے نا، پھر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، پھر تھوڑا کچھ کام کرتے ہیں، پھر دوپہر کے ٹائم پہ الحمدللہ بہت سی بہنیں ہوتی ہیں جو آرام کرتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھتے ہیں، پھر شام کا چائے ناشتہ ہوتا ہے نا، پھر کام کاج ہوتا ہے، پھر رات میں سوتے ہیں. یعنی دن اسی میں گھومتا رہتا ہے، کھانا پینا سونا، ہے نا، یہ کام کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، اسی میں گھومتا رہتا ہے. یہ زندگی ہماری سائیکل چلتی جا رہی ہے نا. اب ہم سوچ کر دیکھیں گے، آج ایک دن میں ہمارے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ایک دن میں ہمارے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا الحمدللہ. اب سب دیکھ سکتے ہیں نا، 24 گھنٹے ہمارے ہوتے ہیں. اب ان 24 گھنٹوں میں اگر ہم ایک اندازہ لگائے، سب کا، جیسے میں نے کہا نا، سب کا الگ الگ سونے کے وقت ہے
کسی کی نیند 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، کسی کی 6 گھنٹے کی، کسی کی 4 گھنٹے کی، اور کسی کی تو 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے. تو آپ اپنی نیند کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. لیکن ایک میں عام طور پر بتاتی ہوں، عام طور پر لوگوں کی نیند 6 سے 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے. اگر ہم ایک 8 گھنٹے کا گیپ بھی پکڑتے ہیں، یعنی سمجھے رات میں 6 سے 7 گھنٹے سو گئے، دن کے وقت دوپہر کے وقت جو ہے کتنے لوگ آدھا 1 گھنٹہ بھی سو جاتے ہیں، تو ہم جو ہے 8 گھنٹے اگر پکڑ لے تو 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے صرف سونے کا کام ہو رہا ہے تو ہمارا ہے نا 1/3 ایک تہائی حصہ دن کا کہاں جا رہا ہے؟ صرف سونے میں جا رہا ہے. اور جب ایک دن کا 1/3 حصہ 1/3 حصہ اگر سونے میں جا رہا ہے، مطلب ہماری زندگی کا پورا 1/3 حصہ سونے میں جا رہا ہے. 1/3 حصہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیند کر رہے ہیں، ہے نا، سو رہے ہیں. اب آپ اور میں فکریں کریں گی کہ بھئی اگر میرا 1/3 حصہ 1/3 حصہ صرف نیند میں جا رہا ہے، سونے میں جا رہا ہے، جبکہ ہماری فکریں کیا ہوتی کہ ہم کیسے اچھے عمل کریں، اللہ کی بندگی کیسے کریں، عبادتیں کیا کیا کریں نا، تاکہ ہم اجر و ثواب کما سکیں، الحمدللہ نیکیاں کمائے، ہے نا، اللہ کو راضی کرے، ہے نا، گناہوں سے بچے نا. یہ بہت سی ہماری فکریں ہوتی ہے. اب میں سوچوں گی کہ میرا 1/3 جو میرا وقت ہے وہ اگر میں صرف سو کر نکال رہی تو ہمیں کتنی بار یہ ہوتا ہے اللہ میرا یہ وقت جو ہے یہ ایسے ہی ضائع گیا صرف نیند میں، ہے نا، یہ ہمیں لگتا ہے. لیکن اللہ ہمارا جو رب ہے وہ غفور الرحیم ہے. جیسا اللہ نے اس کو ہماری ضرورت بنایا ہے، اللہ نے اس میں ہمارے لیے آسانی عطا کی کہ اس کو بھی ہم بندگی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے انشاءاللہ؟ وہ ہم سنتوں سے سیکھیں گے، ہے نا. اب یہاں پر میں الحمدللہ حدیثوں سے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاتے چلوں گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نیند کا وہ کیسا ہوتا تھا؟ وہ بہت مختصر، بہت کم سویا کرتے تھے. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ آج رات تک کام ختم ہو گیا، جو سو گئے، اگر کل کچھ نہیں ہے کام، اگر صبح جلدی کوئی کام نہیں ہے تو الحمدللہ ہم زیادہ نیند لیتے ہیں. اور کتنی بار تو آپ اور میں ہم بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر حیض میں ہے یا کسی ہے نا نماز اگر نہیں ہے تو نارمل ٹائم پہ تو فجر کی فکر سے، تہجد کی فکر سے اٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ہم راتوں سے ہی یہ نیتیں کر لیتے بھئی کل تو میری نماز نہیں ہے تو کل میں پرسکون زیادہ دیر سو کر اٹھوں گی. کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم عورتیں یہ اکثر کرتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر ہم جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سویا کرتے تھے، اور وہیں پر ان کے جیسے ہم نے کی تھی نا کھانے کی سنت، وہیں پر کھانے کے معاملے میں بھی وہ کیا کرتے تھے کہ جب انہیں بھوک لگتی تھی تب وہ کھاتے تھے. اور کتنا کھاتے تھے؟ آج آپ اور میں کتنا کھائیں گے؟ سمجھے بھوک لگی ہے تو جب تک پیٹ پھٹے نہیں اتنا کھاتے ہم لوگ، یعنی اتنا اوور ایٹ کر جاتے ہیں ہم لوگ. یہ عام چیز بتا رہی ہوں جو ہمارے درمیان ہوتی ہے نا، پیٹ بھر کے کھا لیتے جیسے کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم ملنے ہی نہیں والا ہوگا، ہے نا. تو ہمیں ویسا نہیں کھانا ہے، جیسے کہ ہم سنتوں میں سیکھے ہیں کھانے کے اس میں بھی کہ ہمیں اتنا فل سٹمک نہیں کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے تھے؟ جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے، اور اتنا کھاتے تھے کہ ان کی بھوک جو ہے ہو جائے الحمدللہ، یعنی فل سٹمک وہ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، بھر پیٹ نہیں کھاتے تھے، ہے نا. تو ہمیں ہر چیز کو کیا رکھنا ہے؟ درمیانی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے جیسے کہ الحمدللہ ہم کیا سیکھیں گے کہ یہ وقت کو جو ہمارا زندگی کا 1/3 حصہ ہے اس کو ہم اپنی عبادت میں کیسے لانے والے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہماری فکریں ہوں گی، تو وہ ہے سنتوں کے ذریعے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اور میں ہم سب کیا جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم جو ہے تمام عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپ بہنیں چاہے تو چیٹ پر لکھ سکتے ہیں یا میں انمیوٹ کر لیتی ہوں. الحمدللہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار کس پر رہتا ہے؟ نیت پر. نیت پر. نیت پر، ہے نا. الحمدللہ کس پر رہتا ہے؟ نیت پر رہتا ہے. ایک سیکنڈ. الحمدللہ تھوڑی آئیں گے جلدی. اسی میں میوٹ لاک ان لاک الحمدللہ، ہے نا. نیت پر رہتا ہے، نیتوں پر رہتا ہے الحمدللہ. تو ہماری نیت بھی جو ہے نا سونے سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے والی ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں سونے والی ہوں، اور وقت ہو گیا میرے سونے کا، یہ تو میری ضرورت ہے، مجھے سونا ہی ہے نا.
لیکن اس وقت جو میں نیت کرتی ہوں خالص طریقے سے اخلاص کے ساتھ سنسیئرلی، ایسے نہیں کہ صرف زبانی بول رہی ہوں، میں دل سے سچی نیت کر رہی ہوں، ہے نا، تو وہ نیت کیا ہوگی؟ میرے اعمال کا بدلہ ہوگی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے میرے بھائی، جو بھی اعمال آپ کر رہے ہو، جب کوئی عمل دنیا کا کرتے ہو، سنت طریقے سے کرتے ہو، یا دنیا کا بھی کوئی کام کرتے ہو، تو اس میں نیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ایک مومن کی نیت کیا ہوتی ہے کہ مومن کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے ہوتا ہے۔ میں کھانا بنا رہی ہوں نا اگر فار ایگزامپل، تو وہ میں کھانا بھی کیوں بنا رہی ہوں؟ میرے رب کی رضامندی کے لیے۔ ابھی آپ اور میں فکر کریں بھائی، کھانا تو میں اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے بنا رہی ہوں، شوہر کو، بچوں کو، سسرال والوں کو، مائکے والوں کو، نا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے بنا رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے نیت میں اپنے آپ کو میں اپنے کس سے جوڑ رہی ہوں؟ میں اللہ سے، اللہ میں یہ عمل بھی تیرے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ یہ رشتے، یہ ذمہ داری بھی تو نے مجھے دی ہے نا۔ میں کوئی بندگی کا کام کرتی ہوں، خیرات صدقات کرتی ہوں، اس میں بھی اللہ اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں۔ یعنی ہر عمل، ایک مومن کی نیت صرف یہی ہوتی ہے کہ میں اگر اٹھوں تو میں اللہ کے لیے اٹھ رہا ہوں، میں بیٹھوں تو میں اللہ کے لیے بیٹھوں، یعنی ہر عمل، ہر کام اس کا صرف اور صرف اللہ کی رضامندی والا ہو۔ ہم اگر مومن بننا چاہتے ہیں نا، مسلمان الحمدللہ ہے، لیکن مومن کیا؟ ایمان والا، مکمل ایمان والا۔ تو اسے کیا کرنا ہے کہ اس کا ہر کام، ہر عمل وہ اللہ کی رضا والا ہوگا۔ تو میری نیت اگر ہوگی کہ بھئی یہ کام اگر میں کروں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو، تو وہ عمل کرنے کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص آتا ہے۔ اس عمل میں کوئی برائی، کوئی یہ غلط کام، گناہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ فکریں ہماری ہوتی ہے۔ تو نیتیں ضروری ہے۔ تو سونے سے پہلے آپ اور میں کیا نیت کریں گے میری بہنوں؟ ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم، ہے نا، میں کیا نیت کروں گی؟ اللہ میں صرف تیرے لیے ہی، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودگی کے لیے سونے جا رہی ہوں، میں سونے والی ہوں۔ اللہ میں تیرے لیے سو رہی ہوں، تیری رضا کے لیے سو رہی ہوں، تیری خوشی کی، تیری خوشنودگی کے لیے سو رہی ہوں، تاکہ میں فجر میں اٹھ سکوں یا تہجد میں اٹھ سکوں، ہے نا، الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ میں تجھ سے نہیں ہے نا، اللہ سے دعا کرنا ہے ہمیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودگی کے لیے سونے جا رہی ہوں، اور اللہ تو مجھے فجر اور تہجد میں اٹھا۔ کتنی بار ہم بہت بہنوں کا ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہم فکریں کرتے ہیں فجر اور تہجد میں اٹھنے کی، لیکن ہم اٹھ نہیں پاتے۔ تو یہ ذمہ بھی ہم کسے دیں؟ اللہ کو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے اوپر کر دیا اور ہم محنتیں ہی نہیں کر رہے، ہے نا، ہم محنتیں ہی نہیں کریں، نہیں، ہم فکریں کریں گے، الارمز لگائیں گے، جتنی کوشش کریں گے اس کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہم کیا ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت پر ہم کیا کریں گے؟ نیتیں کریں گے کہ اللہ کیا کرے؟ اللہ تو مجھے فجر میں جگا دے، اللہ تو تہجد کے لیے مجھے اٹھا دینا، ہے نا۔ جو بہنیں فجر میں اٹھتی ہیں الحمدللہ، تہجد کے بارے میں میری بہنوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا الحمدللہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تہجد جو ہے نا، آتا ہے حدیثوں سے کہ فرض کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے، فرض نمازوں کے بعد، فرض کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ تہجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فرض میں ہو گئی، ہے نا۔ الحمدللہ آپ کے اور میرے لیے تو بہت آسان ہو گیا کہ وہ سنت میں آ گئی ہے نا۔ تو آپ اور میں فکریں کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر میں بتاتے چلوں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کھلتی ہے تو تہجد کا وقت بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے والا ہو، ہے نا، بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، تو آپ اور میں ہم ٹینشن میں آتے ہیں اب جانا ہے، وضو کرنا ہے، فوراً دوڑ کر آنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ میں 2 رکعت نماز اگر پڑھ سکتی ہوں اس وقت میں اچھے سے تو ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ اور میں اگر نہیں پڑھ پائے نا میری بہنوں، تو اس وقت ایسا نہ کرے بھائی ابھی وقت ہی نہیں ہے، چلو چھوڑو جانے دو، نہیں، اگر تھوڑا سا بھی وقت، ایک ایگزامپل 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، دعائیں کریں گے اس وقت، بے انتہا دعائیں کریں گے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر ہوتے، اللہ اپنے بندوں سے پوچھتے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اللہ رب العزت اسے عطا کرے، ہے نا۔ تو پہلی کوشش کیا ہوگی کہ ہم نماز پڑھ کر جو ہے دعائیں کریں نا تہجد کے وقت، لیکن اگر وقت کی کمی ہو گئی تو وہ وقت کو بھی ہم ضائع نہ کریں۔ کتنی بار ہم کیا کرتے ہیں، 5 منٹ تو بچے، ابھی کیا میں جاؤں گی، وضو کروں گی، نماز پڑھوں گی، جانے دو، سیدھا ابھی
وضو کا بھی سیدھا فرض کی یہ فجر کی نماز پڑھ لیا جائے، نہیں، دعائیں کریں گے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں گے، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، نیتیں کر کے سونا ہے الحمدللہ، کیونکہ پورے ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے الحمدللہ، ہے نا۔ اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دنیا میں ہم ہر چیز میں منافع دیکھتے ہیں، ہر چیز میں، جیسے کہ ایک سمپل سا ایگزامپل ہوتا ہے نا، اور بچیاں ہوں، عورتیں ہیں جو الحمدللہ پڑھائی کر رہی ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ الگ سے کام کرنے کی بھی فکریں کرتی ہیں، ہے نا، کہ جس کام کی پڑھائی وہ کر رہی ہیں اگر اسی کے جیسا سیکھنے کا عمل کہیں سے مل جائے، ہے نا، پارٹ ٹائم جاب کیوں نہ ہو، انٹرنشپ کیوں نہ ہو، تو بچیاں کر لیتے ہیں، بچے بھی کر لیتے ہیں نا، مرد حضرات بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی بزنس میں بھی کتنی بار ہوتا ہے، اگر ایک دکاندار ہے الحمدللہ اور اس کی دکان میں ایک کونا رکھا ہوا ہے، جگہ ہے جہاں پر وہ کچھ اور ایکسٹرا کر سکے، تو یا تو خود ہی وہ دو بزنس ساتھ میں کرنے کی فکر کرتا ہے، یا وہ حصہ کسی کو کرائے پر دیتا ہے۔ آج ہم نے کتنے دیکھے نا کہ بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا ایک ٹیبل کا ہی حصہ کیوں نہ، موبائل ریپیئرنگ والوں کو، واچ ریپیئرنگ والوں کو، نا، چھوٹا سا حصہ، یا ریچارج کرنے کے لیے ایسی الگ الگ چیزوں کی وجہ سے دے دیتے ہے نا، ایک چھوٹا سا حصہ۔ یعنی انسان دنیا میں اپنے فائدے کی چیز میں اور فائدہ کیسے ہو، ایکسٹرا فائدہ کیسے ہو، وہ تلاش کرتا ہے نا، آپ اور میں وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو جب دنیا کے معاملے میں تلاش کر رہے ہیں تو کیا دین کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں نہ کریں، ہے نا۔ تو یہ ہماری فکر ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب ہم جانیں گے کہ ہم اپنے سونے کے عمل کو، جو میری ضرورت، میری پیاری چیز ہے، میرے لیے ضروری ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی میں کیسے الحمدللہ نیکیاں کماؤں گی، کیسے میں میرے رب کو راضی کروں گی انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں کیا کرنا ہے الحمدللہ، جو نیت نے ہم نے کی انشاءاللہ، ہے نا۔ تو حدیث سے یہ روایت آتی ہے الحمدللہ کہ جس کوئی شخص نے یہ نیتیں کر کے الحمدللہ سوتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، یعنی آج میں نے نیت کر کر سوئی کہ اللہ رب العزت میں صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودگی کے لیے سو رہی ہوں، اور میں فجر میں اللہ رب العزت آپ مجھے اٹھا دینا، میں اٹھ جاؤں گی، میں عبادت کرنا چاہتی ہوں نا، ایسی نیتیں اگر میں کر کر سوؤں اور میں اٹھ بھی جاؤں فجر کے لیے، تہجد کے لیے نا، یعنی جو نیت میں نے کی تھی اخلاص کے ساتھ، سنسیئرلی اس نیت کے ساتھ اگر میں اٹھ جاتی ہوں، تو اس کا بدلہ پتہ ہے کیا ملے گا مجھے، کہ مجھے ساری رات، میری بہنوں یاد رکھے، جتنا وقت میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی، بے فکر تھی، اپنے آرام کے لیے کر رہی تھی بغیر کسی کام کے، تو اللہ رب العزت پوری رات جو ہے الحمدللہ میرے لیے عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھاتے رہے۔ کیا ملے گا مجھے؟ پوری رات عبادت کا ثواب۔ سوچ کر دیکھیے، ہے نا، سوچئے، یعنی میں نے کچھ نہیں کی، نہ میں نے اس رات قرآن پڑھی، نہ میں نماز، میری نفل نمازیں ہوئی، نہ میں ذکر اذکار کر رہی تھی، اس وقت میں کیا کر رہی تھی، سو رہی تھی، لیکن کیا کیا تھا میں نے نیت کی تھی، اور نیت کے الحمدللہ میں نے اخلاص کے ساتھ نیت کر کر میں اٹھ بھی گئی تھی۔ اب آپ اور میں ہم کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں نا، ابھی آپ اور میں فکریں آ جاتی ہیں ہمیں کہ بھئی کتنی بار تو چلو میں نیت تو کر لوں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے نا کہ میں اٹھ ہی جاؤں گی، تو مجھے تو یہ عمل نہیں ملے گا، مجھے یہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارا دین اتنا پیارا مذہب ہے، اور ہمارے رب اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ نے اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے، کہ آپ اور میں سچے دل سے نیت کر کر اگر سوتے ہیں، یہ نیت آپ نے اور میں نے سچے دل سے کی، ہم نے فکرے کی، کوشش کی، لیکن کسی وجہ سے اس وقت میں نہیں اٹھ پائی، جیسے تہجد کی میں نے نیت تو کی تھی، لیکن اب میں تہجد میں نہ اٹھ کر میں فجر کے وقت اٹھ گئی، ہے نا، تو اس حال میں کیا ہوگا، یعنی جو نیت میں نے کی تھی اس وقت نہیں اٹھی، یا بہت دیر سے اٹھی۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، کتنی عورتوں کو دوائیوں کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کے تحت ان کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تب اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت ایسے حال میں جو ہے انہیں آدھی رات کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر اٹھ گئے تو الحمدللہ فل نائٹ کا، ہے نا، پوری رات عبادت کا، پوری رات کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ اور لیکن اگر نہیں اٹھے تو ایسا نہیں کہ نہیں اٹھے تو چھوڑ دیا گیا، نہیں، اس میں بھی اللہ ہمیں آدھی رات کا ثواب دے گا۔ سوچئے، ایسا کہیں ملے گا؟ دنیا میں ڈھونڈتے رہ جائے، بڑے سے بڑے کاروبار میں کیوں نہ چلے جاؤ، بڑے سے بڑے دلدار کے پاس کیوں نہ چلے جاؤ، کوئی ایسا نہیں دے گا جیسا ہمارا رب ہمارے لیے عطا کرتا ہے۔
تو ہم کیا فکریں کریں گے میری بہنوں کہ ہم نیتیں کر کے سو، کچھ بھی ہو جائے ہماری نیتیں نہیں چھوٹنی چاہیے الحمدللہ. ہم خود بھی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے، بچوں کو بتائیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے. آپ کو اور مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اللہ رب العزت جانتے، اللہ نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تاکہ یہ جو علم ہے یہ ہم سیکھ سکیں. یہ جو ہماری اچھائی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی بہترائی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں. اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ ہمارے لیے ذریعے بناتا ہے، بس ہمیں ان پر کیا کرنا ہے، قدم بڑھانا ہے نا. تو یہ ایسی جو الحمدللہ مجلس ہوتی ہے، کلاسز ہوتی ہے، یہاں آنے کی فکریں ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ اور میں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے طریقے انشاءاللہ سیکھتے رہیں، ہے نا. اب ہمارا یہ حال ہوتا ہے اگر ہم کسی سے کہیں بھائی اتنی دیر ہم سوتے ہیں، زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی تو کیا ہو گیا نا، ہم سونا تو ضروری ہے، میں 10 گھنٹے سوؤں 12 گھنٹے سوؤں، مجھے بہت ضروری ہے نیند اتنی، ہے نا. تو میری بہنوں یاد رکھیے ہم اپنی نیند کو ایسا نہ کرے کہ اتنا کم کہ ہم بیمار پڑ جائے. کتنی بار ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اتنا کم کر دیتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ کا جسم اللہ نے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے نا اتنا کوشش کیجیے، ہے نا. جتنا ضروری ہے آپ کے لیے اتنا سونا چاہیے، الحمدللہ آرام دینا چاہیے، لیکن کوشش کرے کہ بے انتہا نہ سوئے، کم سے کم جتنا ضروری ہے اتنا ہی، ہے نا الحمدللہ. کیونکہ میری بہنوں یاد رکھیے قبر میں جانے کے بعد آپ کو اور مجھے صرف سونا ہے. دنیا جو ہے اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے، نیکی کمانے کے لیے دی ہے، عمل کرنے کے لیے دی ہے، محنتیں مشقتیں کرنے کے لیے دی ہے دین کے راستے میں، ہے نا. لیکن قبر میں تو کیا ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے آپ اور میں، نہ نماز پڑھ سکتے نہ قرآن پڑھ سکتے، کیا کریں گے، صرف سوتے رہیں گے وہاں پر، ہے نا. تو یہ یاد کر لے بھائی اتنا سو کر میں یہ وقت دیکھیے الحمدللہ یہ طریقے سے اگر سوتے ہیں رات کے وقت تو الحمدللہ، ہے نا. لیکن میں نے کہا نا اوور سلیپ کر جاتے ہیں تو وہ ہم نہ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اب ہم جانیں گے کہ وہ کام جو ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا پوائنٹ نیت تو ہو گئی الحمدللہ. اب اس کی بعد جو ہے پہلا کام کیا کرنا ہے سونے سے پہلے ہم، یعنی وقت کون سا ہونا چاہیے. آج آپ اور میں کیا ٹائم دیکھتے ہیں، ہے نا 11 بجتے ہیں، 12 بجتے، 1 2، یہ عام ٹائم ہو گیا لوگوں کے سونے کا، یہ عام ٹائم ہو گیا ہے. کیوں بھائی ایسی ہی چل رہی ہے لائف، ہے نا. اب ہم سیکھیں گے صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ میری بہنوں یاد رکھنا کہ یہ جو سنت طریقہ ہے، جو ہمارے سونے کے آداب ہے، یہی صحیح طریقہ ہے جو آج سائنس بھی پروف کر رہا ہے. آپ کو الگ الگ طریقے سے پتا چلے گی، ہے نا. کتنے لوگ کہتے ہیں نا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، وہ انگلش میں کہاوت آتی ہے، یعنی جو انسان رات میں جلدی سوتا ہے وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، اور ویسے انسان جو ہے وہ صحت یافتہ بھی رہتا ہے، مالدار بھی رہتا ہے اور عقل مند بھی رہتا ہے نا. ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے پرسن ہیلدی ویلدی اینڈ وائز کر کے، ہے نا. کتنی رات دیر سونا چاہیے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کتنا ضروری ہے نا. اگر آپ ابھی 8 گھنٹے سوتے ہو تو تھوڑا وقت کم کر کے دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ کم کرتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقت چلے میں یہاں پر طریقہ بتاتی ہوں تاکہ آپ اپنا خود اندازہ لگا سکتے ہو پھر، ٹھیک ہے. یہاں پر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا. اب عشاء کا وقت آپ کے ایریا میں کیا ٹائم پر ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہو. میں ممبئی میں رہتی ہوں تو میرے یہاں وقت الگ ہوگا، ٹھیک ہے. جو کلکتہ میں رہتے ہیں ان کے پاس وقت الگ ہوگا، ہے نا. سب کا وقت عشاء کا الگ الگ ہوتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا، اسی کے ساتھ کیا کہا گیا ہے، دنیا کی بات نہ کرنا. اب ہمارا تو یہ حال ہے آج کہ ہے نا دنیا میں ہم نے یہ حال کر لیا کہ ہر کام سنت کے اپوزٹ کر رہے، ہر عمل سنت کے مختلف کر رہے. وہ ہم کیا کرتے ہیں، جلدی سونے کی فکریں نہیں ہوتی، ہے نا. اور دوسرا راتوں میں ہی دنیا کی تمام باتیں کی جاتی ہے. ابھی آپ سوچیں گے بھائی کیسے کرتے دنیا کی تمام باتیں، تو آپ خود غور و فکر کریے کہ آج کے دوروں میں جو دعوتیں دی جاتی، دعوتیں ہوتی ہے یا ملاقاتیں ہوتی ہے، یا عام زبان میں جو کہتے ہیں نا جو غیروں کا طریقہ تھا پارٹیز وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ دن کے وقت نہیں ہوتی، وہ راتوں میں ہوتی ہے نا. تو راتوں کا جو بڑا حصہ ہے وہ ان چیزوں میں جا رہا ہے، جبکہ ہمیں طریقہ کیا بتایا گیا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرو.
اب یہاں پہ بھی ہمیں آسانی دی گئی. کیا آسانی دی گئی؟ کہ فکر کرو، یعنی جو ضروری چیز ہے وہ عمل کر لو اور اس کے بعد سو جاؤ. ابھی آپ اور میں کہیں گے بھائی نہیں، کتنے لوگوں کا آفس آورز رہتا ہے، ہمارے شوہر تو آتے ہیں 9 اور 10 بجے ہیں کام پہ سے، تو بھائی اب ان پر نہیں ہے کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کا کام کبھی بھی ختم ہو، سفر سے تھکے آ رہے آتے ہوں گے، ہے نا. تو ویسے حال میں کیا ہوتا ہے، تو ان کو اجازت ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے کہ جلد سے جلد سو جائیں، ہے نا. کتنے بچے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ پڑھائی کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیر رات بھر بچے پڑھتے ہیں اور صبح سوتے رہ جاتے ہیں. آج یہ ماحول بھی ہو گیا ہے، رات بھر پڑھائی ہوتی ہے اور صبح کا وقت صرف سو کر نکالتے ہیں. تو کیا کیا؟ جو قدرتی جسم کی اللہ نے بنائی تھی بناوٹ، اس کے خلاف ہی آپ لوگ جا رہے ہو پورا، ہے نا. یہ چیز ہو جاتی ہے. تو فکریں کرے کا طریقہ یہ اپنا. ابھی اتنا ایک دن میں نہیں ہوگا میری بہن، ایک دن 2 دن میں نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرنا شروع کریں انشاءاللہ آج رات سے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ عشاء کی نماز الحمدللہ ادائیگی ہو گئی، کھانا وغیرہ الحمدللہ ڈنر سب کا ہو گیا، تو کیا فکر کرے کہ نہیں اب فوراً سونے کی تیاری کریں گے. اس وقت اگر کچھ ضروری کام آ گیا یا ایسی کوئی وجہ ہو گئی تو ٹھیک ہے. کتنی بار ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اس وقت، کتنی بار بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ کبھی کبھی ہوتا ہے دینی مجلسیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری بھی کلاسز ہوتی ہیں، ہے نا. تو اس وقت کیا مجبوری ہے، تو اس وقت آپ کر سکتے ہو. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ دنیا کی باتیں نہ کریں. اب تو یہ حال ہو گیا کہ جیسے بستر پر آتے ہیں، سونے آتے ہیں، صرف دنیا یاد آتی ہے نا. کیا چیک کیا جاتا ہے موبائلز پہ؟ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ہے نا. انسٹاگرام چیک کیا جاتا ہے. وہ پتہ نہیں اتنی چیزیں، کون کب کیا کھا کر سویا تھا، کون کل کیا کرنے والا ہے، کس نے کیا 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 نہیں کیا. اگر کچھ نہیں بھی ہوگا تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کسی نے اور نے تو کچھ نہیں ڈال دیا ہوگا، کسی نے اور کچھ کر تو نہیں کیا ہوگا، ہے نا. میسجز کیے جاتے ہیں، فلاں چیزیں، ساری چیزیں راتوں کو یاد آتی. تو دنیا کی باتیں نہ کرے. ہاں دین کی باتیں ہیں، جیسے اگر آپ لوگ سونے آ گئے ہیں اور بچوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہے نا، یہ دین کی مجلسوں میں جمع ہے اس وقت، تو وہ بات الگ ہے. لیکن ہماری پہلی فکر کیا ہوگی کہ عشاء کے بعد جلد سے جلد سو جانا اور جو ہے دنیا کی باتیں نہ کرنا. یہ ہماری ضروری باتیں ہیں. جان بوجھ کر تاخیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے جان بوجھ کر، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہجد کے لیے بھی تو اٹھنا ہے نا الحمدللہ. اب دیکھیے میری بہنوں، اگر جو بہنوں کو یہ رہتا ہے نا کہ کتنی بار بھائی ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں، مجبوری ہے نہیں اٹھتے، تو فکر نہ کریں. کیا کوشش کریں کہ عشاء کے بعد ہی جو ہے الحمدللہ. دیکھیے یہ نہیں کہ کیونکہ اجازت ہے تو لوگوں نے اسی کو طریقہ بنا دیا ہے نا، کر سکتے نا، تو میں عشاء کے بعد ہی پڑھ کے سو جاؤں گی، پھر نہیں اٹھوں گی رات میں. نہیں، یہ کیوں؟ تاکہ عادت ہو جائے، ہے نا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ عشاء کے بعد کر لیں گے. پھر جو ہے چاہے تو تھوڑی دیر سو جائے، ہے نا، تھوڑی دیر سو جائے، پھر چاہیے تو الارم لگا کے رات میں اٹھ جائے تہجد پڑھنے کے لیے، ہے نا. یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہو، ہے نا. اور یاد رکھے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا، ہم سنتیں سیکھ رہے، تو جب کیا سیکھیں گے یہاں پہ؟ جو ان کی الحمدللہ پسند تھی اور ناپسند تھی. کیوں؟ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور اگر ناپسند کرتے تھے تو اس میں بھی کوئی وجہ ہوگی، ہے نا الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں پسند تھا عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، ہے نا. اگر ہم امتی ہے اور ہم ان کی خوشی چاہتے ہیں اور ان کی جو انہیں پسند تھا وہ عمل کرنا ہے، تو اب ہمیں سیکھنا ہے کہ عشاء سے پہلے نہ سوئیں اور عشاء کے بعد دنیائی باتوں میں نہ پڑے رہیں، ہے نا. اور یاد رکھے جو بھی یہ عمل کرتا ہے نا الحمدللہ، یعنی جو طریقہ بتایا گیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بربادی سے، بیماریوں سے اور صحت کی کمزوریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ جو عمل ہے نا، راتوں کو جلدی سونا، زیادہ دنیا کی باتیں نہ کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم؟ انشاءاللہ میری بہنوں کہ بربادی سے، بیماریوں سے، صحت کی کمزوری سے انسان بچے گا انشاءاللہ. آج اسی کے پیچھے انسان کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف میں ہے نا. کیا ہو جاتا ہے؟ بیماریاں ہو رہی ہے. اگر بیماریاں نہیں ہو رہی ہے کئی قسم کی تو صحت کمزور ہو جا رہی ہے، امیون پاور لو ہو جاتا ہے نا. اور بربادی کیسی ہوتی ہے؟ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. دنیا کی چیزیں دیکھ کر انسان سوتا ہے، وہ فکروں میں سوتا ہے فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا وہ ہوا. نہیں پڑھنا ہے ہمیں،
ہم اللہ سے دعا کریں گے سو جائیں گے، یہ ہماری فکریں ہونی چاہیے، ہے نا. اچھا اب اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر اور آگے ہم کریں گے انشاءاللہ. سوئیں گے کیسے؟ سونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پوسچر بھی ہمیں سنت کے طریقے پر رکھنا ہے. ہمارا جو جسم سوتا ہے نا جس طریقے سے، وہ بھی سنت پر رکھیں گے. تو وہ کیسے سوئیں گے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ سائڈ سوئیں گے. اور ہمارا جو رائٹ ہینڈ ہے نا، جو اس کی ہتھیلی ہوتی ہے، جو پام کہتے ہیں، ہتھیلی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے رائٹ گال پر ہو. یعنی ہم جیسے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، ایک طرف آپ خود ابھی بھی ٹرائی کر سکتے ہو، اپنے چہروں کو سیدھا ہاتھ لگائیے، ہے نا. جو طریقہ آپ کا نا، گال پہ آپ کی ہتھیلی آ رہی ہے، اسی قسم سے آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف سونا ہے. اب کتنی بہنوں کا ہوگا بھائی مجھے تو رائٹ ہینڈ سائڈ نیند نہیں آتی ہے، میں لیفٹ ہینڈ سائڈ ہی سویا کرتی ہوں، یا میں ایسا سوتی ہوں، میں ویسا سوتی ہوں، ہے نا. سب کا یہ سوال آ جاتا ہے، فکریں آ جاتی ہے. تو کوشش تو کریں کہ پہلی بار جب سونے جاتے ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ وقت تک لیٹے رہیں، ہے نا. اللہ سے دعا کرے کہ بھائی اللہ میں تو کوشش کر رہی ہوں، ہے نا. کم سے کم اس کا اجر و ثواب ہو جائے گا، اور بہتر ہے آپ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ. دیکھیے میری بہنوں، دل کی پوزیشن کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ خون پمپ کرتا ہے. تو اگر ہم غلط پوزیشن پہ سوئیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کو جو خون پمپ کرتا ہے اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور آپ سب نے ایک دیکھا ہوگا، ایک عام طور پر جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں نا، جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ایسا کوئی مجبوری ہوتی، بڑی بیماری وغیرہ کے چلتے، تو ان کے سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا، انڈیکس فنگر جو کہتے ہیں، اس پہ ایک مشین لگتی ہے جو دل کی دھڑکن ناپتی ہے. امید کرتی ہوں آپ سب نے دیکھا ہوگا، ہے نا. ایسے کلپ کے جیسی ہو، جیسے کپڑوں کو کلپ لگاتے ہیں نا وہ سوکھنے کے ٹائم پہ، تو ویسی ہوتی ہے جو ناپتی ہے. تو کہیں نہ کہیں، اور اس میں سائنٹیفکلی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نس جب دبتی ہے نا، تو جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا وہ تھوڑا ریلیکس کرتی ہے، یعنی وہ دل کی دھڑکن بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور وہ تھوڑا اس کو آرام بھی پہنچاتا ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. اب اگر صحیح میں سنت طریقوں پر جو سائنٹسٹ لوگ ریسرچ کریں نا، ان کو اس میں بہت سے بینیفٹس مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت آگے جانے کے بعد یہ تمام باریک باریک چیزیں سامنے ہیں، لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ اس انگلی کے دبنے سے نا سکون پرسکون نیند بھی آتی ہے نا. تو ہمیں تو کیا بتایا گیا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اپنے گال کے تو سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جہاں طریقہ بتایا گیا ہے سونے کا، تو ایک طریقہ بتایا گیا جو نہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ پیٹ کے بل سونا، اوندھے منہ سونا. آپ اور میں فکریں کریں کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم بھی کتنی بار ہوتے ہیں کہ اوندھے منہ سونے کی عادت ہوتی ہے، کتنوں کو اوندھے سو جاتے، پیٹ کے بل سوتے ہیں. تو اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے. غصہ، ان کا غصہ مطلب کیا ہوا؟ ان کو ناپسند تھا، سخت ناپسند تھا، یعنی وہ ناراض ہوتے تھے اس عمل سے. اور اگر کسی کو اس طریقے سے سوتے ہوئے دیکھ لیتے تو اسے اٹھا کر صحیح طریقے سے سونے کا حکم دیتے. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نیند سے جگا رہے، وہ تو ہر ایک کے آرام کا، سکون کا معاملہ دیکھتے تھے. لیکن اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ اوندھے منہ سو رہا ہے، پیٹ کے بل سو رہا ہے، تو اسے اٹھا کے صحیح طریقے سے سونے کا حکم دیتے. اب یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے ہمارا جو پیٹ ہے نا میری بہنوں، بہت کمزور اعضاء ہے نا، وہ بہت ضروری بھی ہے اور کمزور بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو پورا پچن ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ سب ہمارے پیٹوں میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہی ہوتا ہے نا. اس کے اندر جو اتڑیاں ہیں وہ بہت باریک اور نازک ہوتی ہے نا. تو اگر کسی وجہ سے وہ دبتی ہے، کچھ بھی اس میں ہوتا ہے، تو ہمارا ہاضمہ پرابلم دے گا. جب ہمارا ہاضمہ پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ اور میں جانتے ہیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہے نا. کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے، پرابلمز ہو سکتی ہے پیٹ کو لے کر کے، کتنی بار سفوکیشن ہو جاتا ہے، یعنی سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. یہاں پر آتا ہے، باہر کسی کنٹری کے بارے میں آیا تھا کہ وہاں پر جو ہے 100 میں سے، یعنی اندازہ لگایا جاتا ہے نا کہ بچوں میں سے ایک تعداد جو ہے بہت جلدی انتقال کر جا رہی تھی، بچے مر رہے تھے. 100 میں سے سمجھے نا 2، 1، 2، 3 ایسے بچے جو ہے مر رہے تھے. تو یہ عام ہو گیا تھا. تو وہاں پر تو وہ لوگ ریسرچ کرتے نا، ایسی چیزیں جب عام ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پتا کرا جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہے، کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو پتا اس میں کیا پتا چلا؟ آپ اور میں جانتے ہیں نا، جب چھوٹے بچے ہوتے تو جب دودھ پیتے یا کچھ پیتے تو انہیں ڈکار دلائی جاتی ہے نا، برپ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہوا ان کے اندر ہوتی ہے وہ نکل آئے، ہے نا. تو وہ کراتے ہیں نا، ضروری ہوتا ہے وہ چیز کرانا.
تو وہ لوگ کیا کرتے تھے وہاں پر بچوں کو اوندے منہ یعنی پیٹ کے بل رکھتے تھے تاکہ اگر بچے کو جب پیٹ دبے گا تو کیا ہوگا, اس کی ڈکار آ جائے گی, وہ بوپ کر جائے گا بچہ. لیکن اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ چھوٹے بچوں کے حساب سے میں بتا رہی ہوں, ان کو اوندے منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ بچہ چھوٹا ہے, اسے نہیں پتا نا اس کی ناک دبتی ہوگی, اس کا پیٹ پتا نہیں کتنا دبتا ہوگا, کیا ہوتا ہوگا, ناک دب جائے بند ہو جائے تو کیا ہوگا, سانس نہیں لے سکتا بچہ. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ کے ریسرچ میں پتا چلا کہ اس پوزیشن میں سلانے کی وجہ سے زیادہ موتیں ہو رہی تھی. تو یہ جو رہا بچوں کا, بڑوں میں بھی کوئی نقصانات ہوں گے اس کے, اسی لیے منع کیا گیا ہے. ہم یہ سوال نہ کرتے بیٹے کہ کیوں منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جو اگر طریقہ ہمیں منع کیا گیا وہ ہماری بہترائی کے لیے ہوگا, تو ہم فکریں کریں کہ ہم نہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے الحمدللہ کہ اوندے منہ جو سوتے ہیں, پیٹوں کے بل جو سوتے ہیں, دیکھیں یہ وعید کے بارے میں آ رہا ہے, بہت ضروری ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایسے سوتے ہیں تو وہ جہنمیوں کی علامت ہے. ایسا جو سوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں, جہنمی لوگ کی علامت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. سوچ کر دیکھیں, یعنی نشانی کس کی ہے, جہنمیوں کی. تو ہمیں فکریں کیوں ہو جائیں گی یہاں پر, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جہنمیوں کو کیسے ڈھکلا جائے گا, کیسے لا کے ڈالا جائے گا جہنم میں, ان کے اوندھے منہ ہے نا, منہوں کے بل ان کو ڈالا جائے گا, اوندھے منہ ڈالا جائے گا. تو ہم فکریں کریں کہ نہ ہم سوئے نہ ہمارے بچوں کو سلائے. اور کتنی بار ہوتا ہے بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے نا, کیونکہ وہ بڑھتے بڑھتے وہ چینج کرنے لگتے ہیں, کبھی سیدھے ہاتھ, کبھی الٹے ہاتھ, کبھی پیٹھ کے بل, کبھی اوندھے منہ سوتے ہیں. تو ہم غور و فکر کر کے ان کی وہ عادت بدلنے کی کوشش کرے, سمجھائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم راتوں کو دعا کر کے سوئیں گے. اب دعا مطلب جو اذکار رہتے ہیں اس کے علاوہ اچھی اچھی دعائیں کر کر سوئیں گے. کیوں؟ کیونکہ میری بہنوں یاد رکھیے جو نیند ہے نا ہماری, جو اتنی پیاری ہے, اتنی محبت رکھتے ہیں ہم جس سے, یہ موت کی بہن ہے. نیند جو ہماری ہے یہ موت کی بہن ہے. کیسے؟ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ کے پاس جاتی ہیں, کہتے ہیں نا. تو مطلب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نیند میں ہی وفات پا جاتے ہیں, مر ہے نا, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی کچھ روحیں جو ہے وہ اپنے جسم میں واپس آتی ہیں اور کچھ روحیں ویسے ہی جو ہے قید کر لی جاتی ہے نا. تو آپ کو اور مجھے نہیں پتا, آج میں سونے جاؤں, میں نہیں جانتی کہ کل میں دوبارہ جاگوں گی, میں اٹھوں گی. تو میں کیا کروں کہ میں جتنی دعائیں کر سکتی ہوں اللہ کے حکم سے رات میں سونے سے پہلے دعائیں کروں, ہے نا. تو یہ ہمارے لیے یہ اعمال ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے روزمرہ کی. ٹھیک ہے, تو اس کا ہم خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور میری بہنوں ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ فکریں کرے, جو بھی آج سیکھ رہے ہیں نا کوشش کرے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یاد کر لیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے ہمیں, رات کو دیکھیں یہ جو سونے کے پورے آداب ہے نا, کیونکہ ہم جتنے اچھے سے سوئیں گے نا میری بہنوں, جب صبح اٹھتے ہیں نا تو ہم فریش ہوتے ہیں, ہم تر و تازہ ہوتے ہیں, بغیر کسی تکلیف کے ہوتے ہیں. وہیں اگر ہماری نیندیں پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, پورا دن ہمیں ہوتا ہے نا, پورا دن جو ہے فریش نہیں ہوتے, ایک دم مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا ہے, بے حال ہوتے, کام میں دل نہیں لگتا یا کام میں سستی آتی ہے. اس پر سے کتنی عورتوں کا یہ ہے نا, کتنے لوگوں کا شکایت ہوتی ہے, سر درد ہو رہا ہے, بے چینی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ پتا ہم کیا کرتے ہیں, ناشکری پنا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, دن بھر نیند نہ ہونے کے لیے سب کے سامنے بولتے رہتے ہیں, بھائی نیند ہی نہیں ہو رہی, آپ کا چہرہ آج ایسا کیوں ہے, ارے رات بھر نیند ہی نہیں لگی, سو ہی نہیں پائی, معلوم میں اتنا میں پریشان تھی, ہے نا. وہی جتنی راتوں کو سوئے تو کبھی کسی کو جا کے ہم نے نہیں کہا کہ آج الحمدللہ میں اچھی سوئی تھی, نہیں. لیکن ایک رات کو اگر نیند نہ آ جائے تو ہم جتنوں کو بتا سکتے اتنوں کو بتاتے ہیں, ہے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی کو نہ بتائے, ہو سکتا ہے کوئی تکلیف کی وجہ سے ہو اور کوئی آپ کو اچھا سجیشن دے دے, ہے نا. تو الحمدللہ ویسے تو مجھے نیند آتی ہے, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پتہ نہیں کل رات کو میں نہیں سو پائی. ہمارے الفاظ, ہماری نیتوں میں فرق آنا چاہیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے, ہے نا. پہلے تو ہو گیا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا, دنیا کی باتیں نہ کرنا, سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا.
کوشش کریں کہ اگر یہ عمل کر سکے تو الحمدللہ، ہے نا. کتنی بہنوں کا ہوتا ہے نائٹ ویئر ہوتا ہے، نائٹ سوٹس ہوتے ہیں، ہے نا، الحمدللہ نائٹیز ہوتی ہیں، پہنتے ہیں الحمدللہ، چینج کرتے ہیں. اس میں کیا اس میں الحمدللہ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ دن بھر کے جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے نا، تو یہ ہوگا رات میں جب فریش کپڑے پہن لے، ایک رکھ لے الحمدللہ، ایک الگ سے رکھ لیں کہ جو صرف راتوں کو پہنا جائے، ہے نا. تو کیا ہوگا، ہم اچھے کپڑے پہن کے سو جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا، الحمدللہ. اس کے بعد ہے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا. دیکھیں یہ بھی سنت میں اور آداب میں آتا ہے، 3 بار بستر کو جھاڑے. کیوں؟ ہو سکتا ہے دھول مٹی ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا ہو نا، ہم نے نہیں پتا، ہم نے شام میں بستر صحیح کیا ہوگا، اب شام سے لے کے رات تک بہت وقت گزر گیا، کوئی بچہ کھاتے پیتے گرا دیتا ہے بستر پہ کچھ، ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے بیڈس پہ بچے آ کر بیٹھ جاتے، ایک دانہ بھی کوئی گرا ہوا رہا تو چینٹیاں آ سکتی ہے نا. یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. تو دیکھیں کتنا بہترین ہمیں عمل سکھایا گیا کہ بستر کو 3 مرتبہ بستر کو کیا کریں، جھاڑ کر سوئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد تسبیح فاطمہ، یعنی کیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ، اور 34 مرتبہ کیا پڑھنا ہے، اللہ اکبر. اس میں ایک اور بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے 1 مرتبہ چوتھا کلمہ کر لیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ جیسا بھی کرنا چاہے تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. اسی کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور بھی ہے سورہ جو میں یہاں بتاتی چلوں گی الحمدللہ. کیا کرنا ہے، سورہ ملک، جو سورہ فاتحہ ہے نا، بہترین عمل ہے الحمدللہ. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں ہیں الحمدللہ، ہے نا. اس کے علاوہ سورہ ملک ہے، سورہ کافرون ہے الحمدللہ، سورہ ناس، فلق، اخلاص. اور میری بہنوں کوشش کرے کہ اگر اس کے ترجمے کے ساتھ کر سکے، اس کے معنی کے ساتھ کر سکے، کیونکہ جب معنی کے ساتھ انہیں پڑھتے ہیں نا تو وہ آیتوں کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ویسے تو زبان یہ آ گیا، لیکن اس میں مانگ کیا رہے، دعا ہے نا الحمدللہ. سورہ فاتحہ ہمارے لیے دعا بھی ہے نا. ویسے ہی سورہ کافرون میں بھی آتا ہے، سورہ ناس میں بھی ہم سے جو کہا جا رہا ہے. تو کوشش کرے کہ اس کے معنی کے ساتھ اگر پڑھ سکے تو الحمدللہ ضرور فکر کریں انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ جو ہے الحمدللہ صبح اور شام کے اذکار جو ہے، جو سنتوں سے ثابت ہے، اور یہ حزب المسلم کی کتاب میں بھی موجود ہوتے ہیں الحمدللہ. اگر آپ کے پاس ہے تو الحمدللہ، نہیں تو کوشش کریں اس کے بارے میں جان کر جو ہے الحمدللہ. دیکھیے میری بہنوں ایسے تو بہت ساری چیزیں آپ کو لوگ بتائیں گے، الگ الگ بتائیں گے، لیکن کوشش کریں کہ جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہو انہی عمل کو لائے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ جیسے ہم کر چکے نا، دھانی کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر ہاتھ رخسر یعنی گال کے نیچے رکھنا، یہ ہم نے پہلے بھی کر لیا الحمدللہ. پیٹ کے بل اوندھا نہ لیٹے، یہ بھی ہم نے کر لیا الحمدللہ. اور سونے کی دعا پڑھے اللہم بھی، ہے نا الحمدللہ. ہم سب کو دعائیں اگر جن جن کو یاد ہے یاد کر لے، ورنہ اسکرین پر ہے. اور اگر آپ بہنیں نہیں جانتی ہیں الحمدللہ تو کیا کریں گے انشاءاللہ، ہم جو ہے میں گروپ میں سینڈ کر دوں گی. اگر آپ بہنوں کے پاس نہیں ہے، جو بہنوں کے پاس نہیں ہے تو پلیز مجھے چیٹ میں بتا دیجئے گا، ہے نا. اللہم باسمک آمنت و احیا، یہ دعا الحمدللہ ہم روز رات میں سونے سے پہلے کریں، ہے نا الحمدللہ. جی میں نے کہا نا الحمدللہ ہم کیا کریں گے، سورہ فاتحہ الحمدللہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت سے آمن الرسول الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی جو ہے سورہ ملک ہے الحمدللہ، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس. یہ سورہ ہم پڑھ کر سوئیں. ماشاءاللہ کتنے سورہ تو منہ زبانی یاد ہے، اور جو نہیں ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر کر پڑھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم لاسٹ میں کیا کرتے ہیں، وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے. سونے سے پہلے آپ اور میں کیا کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو عمل آپ اور میں سونے سے پہلے کریں گے نا میری بہنوں، کیونکہ ہم کیا جانیں کہ نیند ہماری موت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے نا، نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر ہماری واپس ہم نہیں اٹھے تو ہمارا آخری عمل کیا ہوگا، یہ میں نے کہا ہے الحمدللہ کہ باوضو سونا ہے. اگر مجھ سے چھوٹ گیا تو میں معذرت چاہوں گی، میرے پوائنٹس میں تھا الحمدللہ، ہے نا. جب میں نے ہے نا باوضو سونا ہے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر ریمائنڈر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں کرنا ہے. میں لاسٹ میں سارے پوائنٹس ایک بار ریپیٹ کر دوں گی، اگر مجھ سے کہیں رہ گیا ہوگا تو اللہ مجھے یاد دلانی کر دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے،
لاسٹ میں جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہو، ہماری دعائیں، ہماری فکریں، ہمارے اعمال ایسے ہوں، کیونکہ جب ہم اٹھیں گے نا دوبارہ تو بھی ہم اسی پر اٹھیں گے میری بہنوں. سٹارٹ ہماری جیسی ہوگی نا، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم دنیا جب پوری زندگی کیسے تھے، ایمان پر تھے، ویسے ہی ہمارا خاتمہ بھی ہم کیا مانگتے ہیں، ایمان پر ہو، ہے نا. تو ہمارا جو دن کی آخر ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ بھی ہمارا کیسا ہو، ایمان پر ہو. یہاں پر ایک اور چیز کو یاد رکھے کہ ہم سونے سے پہلے سب کو معاف کر کر سوئے، اپنے دلوں کو صاف کر کر سوئے انشاءاللہ. یہ فکریں ہمیں کرنی ہے نا. ہمارے دل میں کوئی بوجھ، کسی کے لیے برائی، کسی کے لیے ناراضگی، غصہ، کینہ، حسد، جلن کچھ نہ ہو. اپنے دلوں کو صاف کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ عمل ہم اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ جوڑنا چاہوں گی الحمدللہ، کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا، آپ اور میں رات میں آنکھ کھل جاتی ہے، 12 بجے ہوتے ہیں، 1 بجا ہوتا ہے، 2 بجا، کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری آنکھ کھل گئی. اب یہ وجہ نہیں ہوگی کہ واش روم جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، وہ نہیں ہوگی. کتنی بار ایسا صرف آنکھ کھل جاتی ہے بستر پہ. آپ اور میں کتنی بار گھڑی دیکھ لیتے ہیں، یا جو موبائل لے کر سوتے ہیں، ہم موبائل میں ٹائم، ارے ابھی 12:30 1 ہی بجا ہے، تو مجھے نماز کے لیے تو تھوڑی دیر بعد اٹھنا ہے. آپ اور میں کیا کرتے ہیں، اس وقت کروٹ لیتے ہیں اور پھر سے سو جاتے ہیں، ہے نا. یہ ہمارا عام طریقہ ہے. لیکن اگر اس کو بھی میں نے کہا نا الحمدللہ، ہمیں کیا کرنا ہے، جتنا کما سکے، جتنا بولتے نا ایکسٹرا لے سکے، ہم فکریں کریں گے. تو اگر ایسا آپ کے میرے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، میں کیوں بتا رہی، تاکہ میں بھی اپنے اندر یہ چیزیں لا سکوں انشاءاللہ، ہے نا. تو کیا کریں گے اس وقت، تو ہم وہ سیکھیں گے الحمدللہ. اچھا، میرا پوائنٹ رہ گیا الحمدللہ، ہے نا. تو جی میں وہ ایڈ کر لوں گی انشاءاللہ. ایکچولی جو 5واں پوائنٹ ہے وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا. 3 بار جو ہے الحمدللہ سرما لگانا الحمدللہ. میں نے کہا نا، ہم سب یہاں سیکھنے بیٹھے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے آپ سب بہنیں یاد دلانی کرتی رہتی ہے، ایسے ہی ہمارا ساتھ دیتے رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں بتا رہی تھی کہ اگر رات میں ہماری آنکھیں کھلتی ہے تو اس وقت ہم کیا کریں، یعنی ہمارا جو ہے اٹھ کر واش روم بھی نہیں جانا ہے، اور ہمیں ابھی نماز کے لیے نہیں کھڑا ہونا ہے. تو ہم کیا کریں گے اس وقت، بہت سمپل طریقہ ہے میری بہن، انشاءاللہ یاد کر لیں. اگر رات میں اچانک آنکھ کھل جائے نا، تو ہم کیا کریں، سب سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھیں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے، چوتھا کلمہ پڑھیں گے. اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم دعا کریں گے. چوتھا کلمہ پہلے، تیسرا کلمہ پہلے، اس کے بعد، اور اس کے بعد دعا. پورا الحمدللہ کلمہ ہمیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم گہری نیند سے، ہاں لیٹے لیٹے ہی صحیح چلے گا، جس حال میں بھی آپ ہے الحمدللہ، لیٹے ہوئے، اگر بیٹھ گئے ہو تو بیٹھ کر، جیسی آپ کی سہولیت ہے ویسا پڑھے الحمدللہ. اور اس کا پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت اس وقت کی جو ہماری دعا ہوگی وہ کبھی رد نہیں کریں گے، وہ دعا قبول کی جائے گی. کیوں؟ تو میری بہنوں یہاں پر آتا ہے کیونکہ انسان کیا تھا، بہت گہری نیند میں تھا. اب اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ پر مجھے کیا ہوتا ہے، کوئی ہوش نہیں رہتا ہے، کوئی خیال نہیں رہتا ہے نا. لیکن اس وقت بھی، ویسے حال میں بھی ہم نے اٹھ کر کیا کیا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعائیں کی. تو ایسے حال میں میرا رب پتہ ہے کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت، کہ میرے بندے نے مجھے اس وقت یاد کیا ہے نا. میرا بندہ، میری بندی جو ہے وہ مجھے اس وقت یاد کر رہا ہے. تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتے، کبھی رد نہیں کرتے. تو ہم کیا کوشش کریں گے کہ اگر آنکھ کھل جائے تو یہ عمل ہماری زندگی میں ہو. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور یاد رکھیں کہ ہر وقت جو بھی ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ایسی راتوں میں اٹھتے ہیں، تو ہم دعائیں کریں. اور کتنی بار میری بہنوں، چلیے اب یہ تو رات کا وقت ہو گیا، اب صبح ہم اٹھ گئے، ٹھیک ہے الحمدللہ، تہجد کے وقت اگر اٹھ گئے الحمدللہ، تو تہجد کا معمول بھی آپ کو پتا ہے الحمدللہ، فجر کا بھی آپ کو پتا ہے الحمدللہ. اب صبح اٹھنے کے وقت کیا کرنا ہے یہ بھی ہم جان لیں، نہ صرف سونے کا طریقہ نہیں جاننا ہے، اٹھنے کا بھی جان لیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم اٹھتے ہیں نا صبح میری بہنوں، جی الحمدللہ، وقت کے حساب سے میں ختم الحمدللہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہماری دونوں ہتھیلیاں ہیں نا، اس سے اپنی آنکھوں کو مسلنا ہے. اور صبح اٹھنے کی جو ہماری سنت دعا ہے اسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جی صبح کے اذکار کرنے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں یہ تمام اعمال ہمیں کرنے ہیں.
ہم ان چیزوں کو نہ چھوڑیں. اور صبح کتنی بار ہوتا ہے کہ فجر کے بعد ہم سو جاتے ہیں. میری بہنوں یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت کو صبح میں برکت دے, اور ہماری صبح نیندوں میں جاتی ہے. فجر پڑھ کے سو گئے, فجر پڑھی سو گئے, ادائیگی ہو گئی نا فرائض کے. نہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تھوڑا جاگیں, ہم فکریں کریں. اگر ہم کوئی الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں, دعائیں کریں, ٹھیک ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو صرف کیا کرے الحمدللہ کائنات کی طرف دیکھے. اور یہاں ایک اور سنت عمل آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتے الحمدللہ دعاؤں کے بعد سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ آسمان کی طرف نگاہیں کر کر پڑھتے. وہ جو آخری رکوع ہے وہ آسمان کی طرف نگاہیں کر کر پڑھتے. اب الحمدللہ آپ کو میرے کو اگر حفظ ہے تو ہم ویسا کریں گے, اگر حفظ نہیں ہے تو ہم پڑھ کر مصحف سے قرآن میں الحمدللہ, یا جو موبائل میں اگر ہو تو وہاں دیکھ کر پڑھیں گے. اب اگر ایسا ہم جگہ سوتے ہیں جہاں جو ہے آسمان ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, کوئی بات نہیں, ہم صرف نگاہیں اوپر کر لیں گے, یعنی ہم کوشش اور فکر اپنی طرف سے پوری کریں گے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم جو ہے اسی بات پر آج اپنی کلاس جو ہے مکمل کرتے ہیں. میں پوائنٹس ایک بار دہرا دیتی ہوں, معذرت چاہوں گی نیکسٹ کلاس کی ٹیچر سے کہ میں صرف 2 منٹس ایکسٹرا لے لوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ہاں, ہم کھڑکی سے دیکھ کر بھی کر سکتے, کوشش کریں کہ اگر آسمان کی طرف دیکھے تو. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے نا کہ آسمان نظر نہیں ہوتا, کیونکہ آج کل اتنی بلڈنگز آپس میں آمنے سامنے آ گئی ہیں کہ آسمان نہیں دکھ پاتا, تو کم سے کم اپنی نگاہیں اوپر کی طرف کر لے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کوشش اور فکریں کریں گے انشاءاللہ. میں ٹاپکس ریپیٹ کر دوں. سونے کے آداب اور سنتیں جو الحمدللہ ہماری ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے نیتیں ہوں گی کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے سو رہی ہوں, اللہ رب العزت مجھے تہجد یا فجر جو بھی آپ کی نیتیں ہوں الحمدللہ وہ کریں, اس کا اجر و ثواب بہت ہے. جو یہ نیتوں کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں انہیں پوری رات کا ثواب ہے, اور جو کسی وجہ سے نہیں اٹھ پاتے انہیں آدھی رات کا ثواب ہے. اس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا ہے, دنیا کی باتیں نہ کرنی ہے. سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا, 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا, 3 بار کیا کرنا سلائی سرما لگانا, 3 مرتبہ استغفار پڑھنا, تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور جو بہنیں 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گی وہ 34 مرتبہ جو ہے الحمدللہ لا الہ الحمدللہ جو ہے چوتھا کلمہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ جو سورہ الحمدللہ ہم نے کی ہے نا, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی الحمدللہ آخری آیتیں جو ہے آیت الکرسی ہے نا, سورہ ملک, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق الحمدللہ پڑھنے کی فکریں کرے. اسی کے ساتھ دہانی کروٹ قبلہ رخ, اگر آپ ہو سکتے ہیں تو ویسے سوئے. سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ جو ہے اپنے گال کے نیچے رکھنا, پیٹ کے بل اوندھے منہ نہ سونا, اور سونے کی دعا پڑھ کر سونا الحمدللہ. نہ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ آپ کے علاقے کے مطابق ہوگا, جو آپ کا فجر کا وقت ہے اس کے مطابق پتہ کر لے, اس سے پہلے جو ہوتا ہے تہجد کا وقت الحمدللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں پہلے دعا کرا لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ میں معذرت چاہوں گی, یاد کر لے کہ ہمیں باوضو بھی سونا ہے الحمدللہ, اور ہر عمل ہمیں کیا کرنا ہے سنت کے مطابق کرنے کی فکریں کرنی ہے. کوشش کرے کہ دن اور رات کے جو اذکار ہے وہ یاد کر لے, ان سوروں کو الحمدللہ رکھ لے, صبح اٹھنے کے آداب بھی انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ.